کچھ باتیں صرف اتفاق نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باقاعدہ طور پر کروائی جاتی ہیں، اور جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک لڑکی کی زندگی کے 3 سال ہیں۔ یہ 3 سال جو اس نے رشتوں کے انتظار میں بہت تکلیف اور آنسوؤں میں گزارے۔ ہر بار جب بھی کوئی نیا رشتہ آتا تھا تو ایک نئی امید پیدا ہوتی تھی، اور پھر آخر میں وہ امید ٹوٹ جاتی تھی۔ اس ویڈیو میں ان کا نام اور شہر کا نام تبدیل کیا گیا ہے، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ بالکل سچ ہے، اور جو ان کے گھر کے اس پرانے صندوق کے نیچے سے نکلا تھا وہ دیکھ کر عامل صاحب بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ وہ کیا چیز تھی وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بات آخر یہاں تک پہنچی کیسے، کیونکہ یہ صرف کالے جادو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حسد کی کہانی ہے، ایک منفی سوچ کی، اور ایک ایسی عورت کی جو منہ پہ تو بہت مسکراتی تھی لیکن اندر سے وہ کچھ اور تھی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ کوئی انجان عورت نہیں تھی، ان کی بہت قریبی تھی۔ ثنا عام لڑکیوں کی طرح ایک بہت نارمل سی لڑکی تھی، اس پہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، پڑھی لکھی بھی تھی اور گھر والے بھی کافی شریف تھے، بہت ہی اچھا اور میٹھا بولنے والی۔ کوئی بھی ایک بار اس سے ملتا تھا تو اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور وہ خود بھی کافی پازیٹیو سوچ رکھتی تھی۔ جب اس کی شادی کی عمر ہوئی تو گھر والوں نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، وہی جیسے نارمل گھروں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں سے بھی کہا اور کچھ جان پہچان والوں سے بھی، اور کچھ رشتے آئے بھی۔ پہلا رشتہ تب آیا جب ثنا کی عمر کافی کم تھی، لڑکا بہت اچھا تھا اور گھر بھی ٹھیک تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی سب نے پسند کیا اور دونوں طرف سے ہاں بھی ہو گئی۔ پھر کچھ دن بعد لڑکے کے گھر سے جواب آ گیا، انہوں نے بس اتنا بولا، ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے، وجہ کوئی بھی نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، اور کنونس کرنے کے لیے کوئی گنجائش تک نہیں چھوڑی، اور پھر رشتہ ٹوٹ گیا۔ ثنا کو بھی یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن یہ سوچ کر اس نے اگنور کر دیا کہ کوئی بات نہیں، پہلا رشتہ آیا ہے، ایسے نارملی ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا رشتہ آیا، اس بار اور بھی اچھا رشتہ تھا، اور لڑکا بھی زیادہ اچھا تھا، اور فیملی بھی کافی ویل سیٹل تھی۔ بات کافی آگے تک گئی، گھر والے بھی ایک دوسرے سے ملے، 2-3 بار ملاقاتیں بھی ہوئی، اور سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک خبر آئی کہ لڑکے کی جاب چلی گئی ہے اور اس کو کمپنی والوں نے نکال دیا ہے۔ لڑکے کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی بہت مشکل ہے، ہمیں ٹائم چاہیے اور ابھی ہم رشتہ نہیں کر سکتے۔ ثنا کی امی نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، لڑکے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کے دل کے اندر انہیں یہ بات بہت عجیب بھی لگی، کیونکہ یہ دوسرا رشتہ تھا جو ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد ثنا کے 3 اور رشتے آئے، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ میں آپ کو سب کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ تیسرے رشتے میں لڑکے کے گھر والے بالکل راضی تھے اور ثنا بھی راضی تھی، سب کچھ فائنل ہونے والا تھا۔ پھر ایک دن لڑکے کی امی کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، وہ بعد میں بات کریں گے، اور بعد میں انہوں نے کبھی کوئی کال تک نہیں کی، اور نہ ہی ان کے فون کرنے پر ان کی کال اٹینڈ کی۔ چوتھے رشتے میں کچھ یوں ہوا کہ لڑکا خود ملنے آیا، باتیں ہوئی، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ لڑکے نے گھر واپس جا کر اپنی امی سے کہا کہ ہاں کر دیں۔ امی نے رات کو فون کر کے ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن صبح لڑکے کا فون آیا کہ وہ تیار نہیں ہے۔ اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ایک رات میں، صرف ایک رات میں لڑکے نے اپنا فیصلہ بدل دیا، اور 5واں رشتہ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ اس بار سب کچھ اتنا پکا تھا کہ ثنا کی امی نے رشتہ داروں کو بتانا بھی شروع کر دیا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ لڑکے کے گھر والے پوری طرح مکر گئے، ملنا بھی بند کر دیا اور اپنے فون نمبر تک تبدیل کر لیے۔ پورے 3 سال تک ثنا کے 5 رشتے آئے اور 5 بنا کسی وجہ کے ٹوٹ گئے۔ ہر بار ثنا کے دل میں اسی طرح سے امید پیدا ہوتی تھی اور آخر میں ٹوٹ جاتی تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ ثنا کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ باہر سے تو وہ بہت اسٹرانگ دکھتی تھی، اور گھر والے بھی اسے یہی کہتے تھے، کوئی بات نہیں، صبر کرو، اللہ کی مرضی ہے اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن رات کے وقت جب ثنا اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی تو تب وہ ساری اسٹرینتھ کہیں گم ہو جاتی تھی۔
वो बहुत रोया करती थी। उसकी उम्र बढ़ रही थी और हमारे माशरे में जैसा कि आप जानते हैं कि लड़की की उम्र बढ़ जाए तो बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। रिश्तेदार अब सवाल पूछने लगे थे और उसके घर वालों पर अब काफ़ी प्रेशर आ गया था। उसकी अम्मी की आंखों में जो दर्द था वो छुपाती थी, लेकिन सना को वो साफ नज़र आ जाता था। वो यही सोचती रहती थी कि मुझ में क्या कमी है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या कभी मेरा घर नहीं बसेगा। सना को अंदर ही अंदर से ये सवाल खाए जा रहा था। सना की अम्मी एक बहुत समझदार खातून थी। उन्होंने एक उम्र गुजारी थी और उनका बहुत तजुर्बा था। उन्हें भी ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी कि जब सना में कोई कमी नहीं है और घर में भी कोई मसला नहीं है, फिर एक के बाद एक सना के रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। हर बार अलग अलग रिश्ते आते हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, लेकिन नतीजा हर बार यही निकलता है कि रिश्ता टूट जाता है। उनके दिल में ये ख्याल आया कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतने ज़्यादा इत्तेफाक नहीं होते। उन्होंने यही बात अपनी एक सहेली से डिस्कस की। सहेली काफ़ी समझदार थी, तो उसने उन्हें मशवरा दिया, आप कोई रूहानी इलाज देखें या किसी आमिल से इस बारे में बात करें। मैं जानता हूँ कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये आमिल वगैरह ये सब कुछ बस वहम है। मैं इस बात पे आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, लेकिन आप लोग ये बात भी मानिए कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी साइंस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। और जब किसी भी शादी के काबिल लड़की के जिसमें कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं है, उसके 5-5 रिश्ते बिना किसी वजह के, बिना किसी सॉलिड वजह के टूट जाएं, तो इस डायरेक्शन में भी एक बार सोचना तो बनता है ना। सना की अम्मी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। खैर, एक आमिल साहब से रब्ता किया गया। वो आमिल साहब काफ़ी समझदार और इल्म रखने वाले इंसान थे। उन्होंने उनका नाम तो बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोला कि उनमें कोई शो ऑफ नहीं था। उन्होंने सीधा बस काम की बात की और हमसे ज़्यादा तकाजा भी नहीं किया। सना की अम्मी उन आलिम साहब से मिली और फिर सारा मामला उनको बताया। उन्होंने शुरू से आखिर तक सब कुछ सुना और फिर उन्होंने कहा कि बाजी, मुझे आपके घर आना होगा। फिर एक दिन वो आलिम साहब सना के घर आए और फिर उन्होंने पूरे घर का बगौर जायज़ा लिया। पहले वो मेन डोर से एंटर हुए और उसको अच्छे से देखा और उसके बाद वो हर कमरे में भी गए। उन्होंने दीवारें देखी, छतें देखी, यहाँ तक कि घर का कोना कोना गौर से देखा। कुछ कमरों में वो कुछ ज़्यादा देर के लिए रुके और कुछ कमरों से बस वो जल्दी निकल गए। सना की अम्मी उनके बिल्कुल साथ साथ थी और उनसे कुछ पूछना भी चाह रही थी, लेकिन उन्होंने हाथ से इशारा किया कि वो भी रुक जाएं। फिर यूं ही घर का विज़िट करते करते वो आमिल साहब एक पुराने संदूक के पास आकर रुक गए, जो कि कई सालों से घर के कोने में पड़ा हुआ था। वो कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी, इसलिए घर में से भी किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आमिल साहब की नज़र उस संदूक पर पड़ी तो उन्होंने उस पर हाथ रखा और फिर एक नज़र सना की वालदा की तरफ देखा और फिर उन्होंने बोला कि ये संदूक को प्लीज़ हटाइए। जैसे ही वो संदूक हटाया गया तो उसके नीचे से एक काला कपड़ा निकला। बाहर से देखकर कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसके अंदर क्या हो सकता है। जैसे ही सना की अम्मी ने उसे देखा तो आमिल साहब से पूछा कि ये क्या है। आमिल साहब ने आहिस्ता आहिस्ता उसके काले धागे को एक एक करके खोलना शुरू किया। उसके अंदर एक कागज़ था जिस पर कुछ नाम लिखे हुए थे और वो नाम किसी ने अपने हाथ से लिखे थे, जिसमें एक नाम सना का था और एक नाम उसकी अम्मी का, और उसके अलावा कुछ और भी लिखा हुआ था जो आमिल साहब ने नहीं बताया, बस पढ़कर उसे वैसे ही बंद कर दिया। उसके अलावा उसके अंदर एक और चीज़ भी लपेटी हुई थी। वो क्या चीज़ थी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ किसी आम इंसान के हाथ की नहीं थी। ये किसी बहुत करीबी और जानने वाले का काम था, जो जानता था कि क्या करना है और कैसे करना है। आमिल साहब ने उस चीज़ को देखा और फिर कुछ देर चुप रहे और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये किसी बहुत करीबी इंसान का काम है, क्योंकि कोई भी बाहर वाला यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जो भी था वो इस घर में दाखिल हुआ था। ये जिसने भी किया है उसने बहुत तसल्ली से किया है, क्योंकि उस वक्त शायद वो इस घर में बिल्कुल अकेला था। ये सब सुनकर सना की अम्मी के हवास बिल्कुल खो गए थे। वो यही सोच में पड़ गई कि कौन था ऐसा जो हमारे घर में इतनी आज़ादी से आता जाता था, और कौन ऐसा था जिस पे हम इतना ट्रस्ट करते थे
کہ اس کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کون اتنا قریبی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے دماغ پہ زور دیا اور گزرے ہوئے سالوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر اچانک ان کا دماغ ایک جگہ پر رکا اور انہیں ایک دن یاد آیا۔ کچھ سال پہلے بالکل ایک نارمل سا دن تھا۔ ثنا کی امی کو باہر جانا تھا۔ ثنا بھی باہر تھی اور باقی گھر والے بھی گھر پہ موجود نہیں تھے، اور اس وقت ان کے گھر پہ شبانہ آنٹی آئی تھیں۔ اب یہ شبانہ آنٹی کون ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہاں تک میں نے صرف ثنا کی بات کی ہے۔ اب وہ بات بتاتا ہوں جو اس کہانی کی اصل جڑ ہے۔ شبانہ آنٹی ثنا وغیرہ کی دور کی رشتہ دار تھیں، ایک ہی شہر میں رہتی تھیں اور کئی سالوں سے ان کا تعلق تھا۔ یہ لوگ تہوار وغیرہ بھی ایک ساتھ ہی گزارتے تھے اور شادیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جا کر ہی اٹینڈ کرتے تھے۔ گھر میں کافی آنا جانا تھا۔ باہر سے بالکل ایک نارمل سی رشتہ دار تھی، لیکن شبانہ آنٹی کے اندر ایک خواہش تھی، ایک بہت گہری، بہت پرانی خواہش۔ ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ثنا کا رشتہ اس سے ہو جائے، اور یہ خواہش ان کے دل میں کیوں تھی یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ صرف ایک ماں کی خواہش نہیں تھی کہ بیٹے کی شادی ہو جائے، اس میں لالچ بھی تھا۔ شبانہ آنٹی ایک ایسی عورت تھی جو ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں سے جلا کرتی تھی۔ ثنا کے گھر والے کافی سیٹل تھے اور اس کے والد صاحب بہت محنتی انسان تھے۔ ان کا گھر اچھا خاصا تھا، ثنا بھی پڑھی لکھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، تو شبانہ آنٹی یہ چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی اگر ثنا سے شادی ہو گئی تو یہ سب کچھ ان کو مل جائے گا۔ یہ رشتہ ان کے لیے صرف ایک رشتہ نہیں تھا بلکہ ایک اسٹیٹس سمبل تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ بعد میں وہ لوگوں کے سامنے کہیں کہ میرے بیٹے کی بیوی کو دیکھو اور اس کا اسٹیٹس دیکھو۔ انہوں نے ثنا کے گھر والوں سے آہستہ آہستہ بات چلائی اور بہت سمجھداری سے کام لیا۔ دونوں گھر آہستہ آہستہ کافی قریب ہو گئے تھے، ملاقاتیں بھی بڑھ گئی تھیں، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ پھر ثنا کے گھر والوں نے شبانہ آنٹی کے بیٹے کو دیکھا۔ یہ بات انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ تو نہیں بتائی کہ ان کے بیٹے کو کیا پرابلم تھا، لیکن اتنا ضرور بتایا کہ ثنا کے گھر والوں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ رشتہ نہیں کرنا۔ انہوں نے شبانہ آنٹی کو عزت کے ساتھ شریفانہ انداز میں جواب دیا، کوئی الزام نہیں اور کوئی بری بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم بات آگے نہیں بڑھا پائیں گے۔ جیسے ہی شبانہ آنٹی نے یہ بات سنی وہ کچھ نہیں بولی، صرف مسکرائیں اور گھر سے چلی گئیں۔ وہ مسکراہٹ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، ایک بہت خطرناک قسم کی مسکراہٹ تھی، لیکن اس وقت ثنا کی امی نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ سوچا کہ وہ غصے میں تھی یا انہیں برا لگا، لیکن وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رشتہ ٹوٹنے کے بعد شبانہ آنٹی کا آنا جانا بالکل ختم ہو گیا تھا، کوئی فون نہیں، کوئی میسج نہیں، کسی تہوار پہ بھی بس ایک دو لفظ کا کوئی میسج آ جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو بہت عجیب تھی کہ ثنا کے رشتے آنے بالکل بند ہو گئے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دن اس صندوق کے نیچے سے کیا نکلا تھا۔ وہ ثنا کی کوئی بہت پرسنل چیز تھی جو صرف اس کے گھر آ کر ہی لی جا سکتی تھی۔ عامل صاحب نے کہا جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے اس نے گھر میں بہت تسلی سے، بہت کیئرفلی کافی وقت گزار کر کیا ہے۔ اور پھر ثنا کی امی کو وہ دن یاد آیا جب شبانہ آنٹی گھر میں بالکل اکیلی تھی اور باقی سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔ انہیں پکا یقین ہو گیا کہ اسی دن انہوں نے یہ رکھا ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا۔ جب ثنا کو یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ ایک دم شوق میں چلی گئی۔ جب کوئی بہت ہی قریبی انسان آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر جائے جس پہ آپ کو یقین نہ ہو تو آپ کو یقیناً شوق لگتا ہے۔ ثنا پورے 3 سال تک اس چیز کی وجہ سے سفر کرتی رہی۔ اسے وہ سارا وقت یاد آیا جب وہ راتوں کو اٹھ کر روتی تھی اور خود سے سوال کرتی تھی کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ دراصل ثنا میں کوئی کمی نہیں تھی، بس ایک انسان تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ ثنا کی زندگی آگے بڑھ سکے، جبکہ وہی انسان اس کو منہ پر میری بچی کہتا تھا۔ خیر، جب سب کچھ واضح ہو گیا تو ثنا کی امی نے ان عامل صاحب سے اس چیز کا علاج کرنے کی درخواست کی، اور پھر عامل صاحب نے اس جادو کا علاج کیا اور آہستہ آہستہ حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ پھر کچھ مہینے بعد ثنا کا ایک رشتہ آیا، اور اس بار اس رشتے میں کچھ الگ ہی بات تھی، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد ثنا کی شادی ہو گئی، اس کو ایک اچھا گھر اور اچھا انسان مل گیا۔ آج ثنا اپنے گھر میں خوش ہیں اور ان کی زندگی آگے چل رہی ہے، جبکہ دوسری طرف شبانہ آنٹی اور ان کا بیٹا
آج بھی بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ان کے بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں آیا اور اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی۔ جو کچھ انہوں نے ثنا کے لیے بویا تھا وہ آخر میں ان کے گھر میں ہی اگلا۔ میری آپ سب سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ اپنے گھر کے دروازے سوچ سمجھ کر کھولیں۔ رشتہ دار ہوں یا کوئی دوست، سب کے ساتھ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور۔ اس کہانی سے متعلق اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ڈراؤنا واقعہ ہوا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ معمول سے ہٹ کر ہے، تو وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔